الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فحياكم الله جميعا وبين الدورة الأساسية في التحدث أو التكلم باللغة العربية. وكانت مدة هذه الدورة شهرين، ولله الحمد هذا يومنا الأخير، ودرسنا وتعلمنا في هذه الدورة الأساسية كتاب العربية بين يديك، وتعلمنا الكتاب له أجزاء، وتعلمنا كتاب الطالب الأول، الجزء الأول كاملا من كتاب الطالب الأول، ودرسنا وحدتين دراسيتين من الجزء الثاني من كتاب الطالب الأول. والحمد لله أشكر الله تعالى على إتمام هذه الدورة، ثم أشكركم جميعا على حضوركم وحسن استماعكم ومشاركتكم فيها، فبارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. الآن إن شاء الله نسمع منكم ماذا استفدتم من هذه الدورة الأساسية. فهمتم؟ نعم نعم شیخ. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ آخری دن ہے ہمارا. اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے ہم اس کے بعد آپ تمام کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں میں کہ ماشاءاللہ آپ میں سے تقریباً نے بہت ہی پابندی کے ساتھ اس دورے میں، اس کورس میں آپ نے شرکت کی، اور ماشاءاللہ بعض طلباء و طالبات نے اچھے سے اس میں مشارکہ کیا، اچھے سے جو ہے ماشاءاللہ جو بھی ہم کو تدریب کرنی تھی، جو بھی حوار ہم نے پریکٹس کی، اس کے لیے آگے بڑھ کر کے انہوں نے جو ہے حصہ لیا اس میں. تو بہرحال آپ تمام کا شکریہ، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے اس علم کو علم نافع بنائے، اور ہم نے جو عربی زبان سیکھا ہے اس کے ذریعے قرآن فہمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے میں ہمیں ہمارے لیے یہ چیز جو ہے مددگار ثابت ہو. تو بہرحال یہ ہمارا آخری دن ہے جس میں انشاءاللہ چند فیڈ بیکس ہم آپ سے لیں گے، ٹھیک ہے، کیا آپ نے سیکھا ہے، اور اسی طرح کیسے آپ کو اس کورس نے فائدہ پہنچایا ہے. بہرحال عام الفاظ میں بغیر کسی تکلف کے آپ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں بتائیں کہ کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے اس دورے سے، اور کیا کیا آپ نے سیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم اس کو جو ہے آگے بھی لے کر کے چلیں گے. لیول 2 جیسے یہ بیسک لیول ہمارا رہا، ہم اس کو انشاءاللہ لیول 2 اس کا ہم جو ہے تقریباً دسمبر کے آخری میں لیول 2 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال امید بھی ہے کہ آپ جنہوں نے پابندی سے اس دورے میں حاضری کی ہے، اور پھر جنہوں نے حاضر تو نہیں ہوئے، لیکن جنہوں نے ویڈیوز وغیرہ جو ہے پابندی سے ڈیلی سنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو بہرحال وہ لوگ آگے بھی ہم سے جو ہے جڑ کر کے انشاءاللہ یہ جو ہمارا پڑھانے کا سلسلہ ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. تو نبدأ علی برکت اللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، ایک کے بعد ایک ہم انشاءاللہ سنیں گے. بالکل مختصر ہمارا یہ محاضرہ رہے گا آج کا، ہماری کلاس. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، کس سے آغاز کریں گے؟ ٹھیک ہے، نبدأ بالأخت نمرة ونستمع منها ماذا استفادت الأخت من هذه الدورة. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو مجھے اس کلاس سے کنسسٹنسی کا بہت اچھا لگا، یعنی نہ زیادہ گیپ رہا اس کلاس میں درمیان، اچھے سے روز اٹینڈ کرنے کو ملا اس کلاس سے.
दूसरे अटेंड की थी मैं क्लासेस अरबिक के, बीच में गैप होने की वजह से मैं गिव अप कर दी थी। इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, रोज़ पंक्चुअलिटी के साथ अटेंड करना और पॉइंट टू पॉइंट जो भी नहीं समझा तब के तभी समझ जाना, और विथ व्हाइट बोर्ड के साथ आप एक्सप्लेन करते हो वो डिटेल में और अच्छा लगा वो। और ये जी, पैटर्न मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ये पैटर्न सेट हो गया है सर। जैसे पहले पढ़ाया जाएगा, फिर हम कन्वर्स करेंगे, डायलॉग एक्सचेंज करेंगे, ये सेट हो गया है। और इससे मैं न्यू वर्ड्स आसानी से सीख पा रही हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ मेरे क्लासमेट्स के साथ कन्वर्स भी कर सक रही हूँ। ये दूसरे क्लासेस में इस तरह नहीं है, जो जितने भी मैं अटेंड करी हूँ, ये बहुत इग्नोर करते हैं टॉपिक को, जैसे कन्वर्स करना एक दूसरों के साथ, और और जो एक-एक वर्ड को लेकर आप इसका रूट वर्ड, इसके गिरदान, इसको किस तरह से अपोजिट्स, जमा ये आते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इन डिटेल सीखने को मिला। इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके से लेवल्स और सीखना चाहूँगी अरबिक के इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक व वफ़क़क लिकुल्लि ख़ैर। अहसनत या उख़्ती। बहरहाल बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन। अहम पॉइंट्स आपने बताया, जैसे ये जो सिस्टम है व्हाइट बोर्ड का यूज़ करना। जैसे मैं तो नोट्स यूज़ करता हूँ क्योंकि वो आसान है बताने में, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा-सा मसला होता है। बहरहाल जो भी है, ये तरीक़ा समझाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब आप लिख कर के नहीं बताएँगे तब तक वो अल्फ़ाज़, उसके हुरूफ क्या हैं, स्वाद है या सीन है, ज़ा है या दाल है, तब आप नहीं समझ पाएँगे। लेकिन जब आपको सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ भी मिले और साथ में आप सुन भी रहे हों, तो दो-दो आपके ऑर्गन्स काम करेंगे और आपकी तवज्जो यहाँ मरकूज़ रहेगी। तो जैसे किताब भी हम जो स्क्रीन शेयर करते हैं और भी जो लिख कर के हम बताते हैं, बहरहाल ये एक मीज़ा है, एक ख़ुसूसियत है इस कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल एक सहूलत भी है जो आज हमारे पास मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नाम अल-उख्त उम्म मुहैमिन नस्तमिअ मिनहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिस्टर नमीरा ने काफ़ी सारे कुछ बातें अपनी रखी है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है माशाअल्लाह। तो बस मेरा तजुर्बा, मैं एक्सपीरियंस में कैसा करी और कैसा फ़ील करी आपकी इस क्लास में, वो जस्ट शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात कि एक डर और झिझक जो कन्वर्सेशन के लिए एक स्पेशली ख़वातीन में मर्द हज़रात उस्ताद के सामने होता है, तो वो स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में था, लेकिन जैसे जैसा फिर आप लोगों ने कि हर एक को पार्टिसिपेट होना लाजिम है, इस बात पे जोर दिया, तो ये बहुत अच्छा और इजीनेस फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ऐसा लगा कि जैसे हम स्कूल कुलिया में जाते थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक मेल टीचर ही रहते थे और उनके सामने हम पढ़ ही लेते थे, तो उस तरह कंफर्टेबिलिटी फील हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से सीखने हेल्पफुल हुआ। और यस, पहले भी सीखने की कोशिश करें, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट और इतना अरबिक इतना अच्छा लगने लगा है माशाल्लाह कि आपकी क्लास से, आपकी यानी खुसूसन आपकी वे ऑफ टीचिंग जो है, इट्स वेरी एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल माशाल्लाह। और चूँकि मेरे क्लासेस बहुत मिस भी हुए, मैं उम्रा विजिट करी थी, तो लेकिन फिर मैं उसको कंटिन्यू करना मेरे एक उस मतलब किसी तरह मुझे करना है, और ऑडियो सुन के या फिर, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी कुछ यानी अरबिक से लगाव एक किस्म का पैदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बारकल्लाहु शुक्र के फ़ीक, बाद हम आपके जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शुक्रगुजार हैं और एडमिन के कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अरबिक सीखने के लिए। बारकल्लाहु फ़ीक, जज़ाकल्लाहु खैर। व इय्याकुम व इय्याकुम। जी, अभी हम इंशाअल्लाह सुनेंगे बहन उम्मे सलमा को।
کہ کیسا آپ کا تجربہ رہا اس کورس سے متعلق؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس موجودہ دور میں علمی سہولیات اور ٹیکنالوجی کی ترقی، ہر طرف جو ہے ٹیکنالوجی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ دور کی ایک خاص نعمت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا بالکل ایک فائدہ یہ ہے کہ تعلیم سلسلہ وار بغیر رکاوٹ کے جاری رہتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم جیسے طالب علم کے لیے زینہ ہے۔ الحمدللہ عربی لغت کی یہ کلاس میرے لیے بہت فائدہ مند رہی۔ شیخ محترم کی تدریس کا انداز انتہائی واضح اور پر اثر اور مدبرانہ تھا۔ الحمدللہ کلاس کے دوران آپ کا ہم سے عربی میں گفتگو کرنا میرے علم میں نمایاں اضافہ کا باعث بنی۔ ایک لفظ کو اس کے اصل پہچان کرواتے آپ، پھر آگے بڑھتے، ساتھ ہی کسی آیت پر یا پھر کسی حدیث پر پہنچتے تو اس پیغام کو واضح طور پر اپنے شاگردوں کے گوش و گزار کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ کی عربی گفتگو جو ہے سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی، بڑی آسان رہی۔ آپ جب عربی میں بات کرتے تو ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہوتا، لیکن جب خود کے بولنے کی بات آتی ہے تو مناسب الفاظ یا جملے ذہن میں فوراً نہیں آتے، اور سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ اس کو میں کیسے بناؤں۔ کلاسز کے جو ہے دورانیہ وقت اگر تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو سیکھنے کا عمل مزید مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ میری جو ہے سوچ ہے، کیونکہ لمبے سیشن میں عملی مشقوں کا اور سوال و جوابات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آئندہ مزید مشقیں اور الفاظ گہرائی والے اگر شامل ہوں تو بہتر ہوگا، تاکہ ہمارے سیکھنے میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کلاس کو جو ہے مزید کامیابی اور ترقیوں سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا یا اخت الکریمہ۔ آپ نے بہت ہی ایک اہم نکتہ بتایا کہ جو وقت ہے تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کورسز میں ہفتے میں 2 دن اور وہ بھی 40 منٹس کا سیشن ہوتا ہے، جس میں صرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے لیکن آپ کو مشق نہیں کرائی جاتی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے کورس کی یہ خصوصیت رہی کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ مشق کرائے ہیں، کیونکہ اصل جیسے ہم نے بالکل ہمارے جو ڈیمو کلاس تھی اس میں بتایا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بولنا ضروری ہے۔ جب آپ بولیں گے نہیں، مشق نہیں کریں گے، آپ 1 سال بھی پڑھ لیں آپ کو بولنا نہیں آئے گا۔ تو یہ بات آپ نے بڑی پیاری کہی کہ 1 گھنٹہ جو ہے ناکافی ہے، اور مجھے بھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو 1 گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے دلچسپی سے آگے بڑھ کر کے ماشاءاللہ کنورزیشن کرتے، اور جو بھی سوالات تھے آپ لوگوں کے وہ بالکل اچھے سے آپ لوگ پوچھتے تھے۔ تو بہرحال یہ آپ لوگوں کی بھی ایک خوبی ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے سالم بھائی کو سنیں گے۔ میں سب سے پہلے شیخ ساحد صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کے ذریعے سے آپ کا تعارف اور آپ سے علم سیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے عربی زبان سیکھنے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا، العربیۃ بین یدیک، ہم مبتدی طلباء کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ درس کے اعتبار سے کہیں تو درس میں عربی عبارت اور اردو ترجمہ کے ساتھ عربی زبان میں مکالمہ کی مشق پر خاص کر توجہ دی، کیونکہ یہ کورس عربی بول چال کا ہی تھا۔ آپ کی 2 ماہ کی مسلسل محنت اور شفقت کے نتیجہ میں ہم عربی میں بول چال میں کچھ حد تک قابل ہو گئے ہیں، اور مزید سیکھنے کا مستحکم ارادہ ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سنہرا موقع ہے۔ عربی لغت سیکھو، جوائن کریں،
اور گھر بیٹھے عربی زبان سیکھ سکیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. وإياك يا أخي الكريم وبارك فيك ووفقك لكل خير وزادك علما وعملا. ماشاءاللہ خواتین میں تو بہت ساری پابندی سے حاضر ہونے والی ہیں طالبات، لیکن طلباء میں بہت کم ہے شاید، کیونکہ مرد حضرات کی ہو سکتی ہے زیادہ مصروفیات ہوں، اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ حاضری نہیں کر پاتے ہوں. لیکن ماشاءاللہ ان میں جو پابندی سے حاضر ہونے والے ہیں ان میں ہمارے ماشاءاللہ سالم بھائی پہلے نمبر پر ہیں، اور بھی بعض ہیں جیسے عبداللہ بھائی ہیں، اور بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پابندی سے جو ہے کورس میں یعنی کہ حاضر رہے. ٹھیک ہے، بہرحال قابل ستائش ہے یہ لوگ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شروع میں ارادہ کرتے ہیں اور کورس جوائن کرتے ہیں اچھے ارادے کے ساتھ کہ مجھے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن جیسے ہی کورس شروع ہوتا ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ گزرتا ہے، وہاں سے وہ ہمت ہار جاتے ہیں. پڑھ سکتے تھے وہ لوگ بھی جنہوں نے بہرحال جنہوں نے حصہ لیا لیکن حاضر نہیں ہوئے، وہ لوگ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ محنت سے جی چرا گئے اور پھر محنت نہیں کیے. تو بہرحال جنہوں نے پابندی سے حاضری کی وہ سب کے سب، چاہے طالبات میں سے ہو ماشاءاللہ، طالبات میں سے جیسے شفا انصاری ہے، حاضری بھی ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے، آپ بھی قابل تعریف ہیں، اور اسی طرح مشارکے میں بھی ہمیشہ ماشاءاللہ آگے رہتی ہیں، مشارکہ یعنی کہ پڑھنے میں، کنورزیشن کرنے میں. بارک اللہ فیہا. اور کوئی ہیں جو اپنے جذبات، احساسات یا آپ نے جو بھی سیکھا ہے اس کورس سے بتانا شفا چاہتے ہیں انصاری تو وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی اچھا ٹھیک ہے، چلیے جی ابھی ہم انشاءاللہ شفا انصاری کو سنیں گے. تفضلی یا اختی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کو سیکھنے کا موقع دیا، گھر بیٹھے اتنے ماہر استاد سے پڑھنے کا موقع دیا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. اور پہلے عربی پڑھنے کی تو دلچسپی الحمدللہ شروع سے ہے، مگر صرف پہلے ہم رولز سیکھ لیتے تھے اور ریڈنگ کر لیا کرتے تھے، مگر بولنے کا ہمت کبھی نہیں آئی، اور ریڈنگ بھی کبھی ڈھنگ سے نہیں ہوتی تھی. رولز معلوم ہونے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی تھی عرب میں، مگر الحمدللہ اس کورس کو کرنے کے بعد ریڈنگ بھی اور اسپیکنگ کرنے میں بھی ہم آگے بڑھے. اور جب پہلی بار اپنا خود کا ڈیلی روٹین عربی میں لکھا تو اسے دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قابلیت دی کہ ہم نے خود عربی میں کچھ لکھا، ورنہ پہلے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا ڈھنگ سے، صرف رول معلوم تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر احسان ہے. اور کنورسیشن کرنے میں جب کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے، مگر جب ڈائریکٹ کوئی ہمارے سامنے عربی میں کچھ بولتا ہے اور وہ عبارت ہمارے سامنے نہیں ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا. تو الحمدللہ اس کورس سے بہت سمجھ میں آیا کہ کوئی بہت آسان جملہ بھی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر الحمدللہ اس کورس سے مشکل جملے بھی بنا دکھے ہوئے صرف سننے سے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوا. باقی الحمدللہ میری تمام بہن بھائی نے بہت زیادہ تعریف کری ہے. میں کہنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد اور ایڈمن کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور ایسے ہی بہترین کورس ہمارے لیے لے کر آئے، اور اس کے لیول 2 کے لیے ہم بہت زیادہ انتظار میں ہیں اور خواہش مند ہیں. احسنتی، بارک اللہ فیک ووفقک لکل خیر. اور کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ضروری نہیں، اپنے الفاظ میں، عام الفاظ میں مختصر 4 جملے سے ہی. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک جو ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے بولنے کا، وہ ڈر نکلنا ضروری ہوتا ہے. ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کافی قابلیت اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن ایک میدان میں وہ پیچھے ہونے کی وجہ سے سارے میدانوں میں وہ پیچھے رہ گئے. وہ ہے سپیچ کا میدان، لوگوں کے سامنے بولنے کا فن. ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے آنے کا جو ڈر ہے، جو بولنے کا ڈر ہے، اگر وہ انسان اپنے اندر سے ڈر نہیں نکالے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت وہ اپنی زندگی میں پیچھے رہ جائے گا.
बहरहाल इस तरह बोलने से एक जो डर होता है, जो एक झिझक होती है, वो भी निकलती है। बहरहाल इंशाल्लाह अगर कोई कहना चाहते हैं तो कहें, वरना इंशाल्लाह हम सेशन को जो है जी, तबस्सुम खुमारिया कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अच्छा ठीक है। जी बहन, चलिए तफद्दली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे घर बैठे इस मौके को इनायत फरमाया, और आप असातिज़ा उस्ताद मोहतरम की भी शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस अंदाज से और जिस सलाहियत से अरबी ज़बान को सिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। मगर मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं पढ़ लेती हूँ और पढ़ा भी लेती हूँ, मगर जब किसी के सामने मुझे पढ़ने की बारी आती है तो मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते और मेरे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, और डर की वजह से अभी भी मेरे हाथ थर रहे हैं। मगर मुझे वो इस क्लास में आने के बाद थोड़ी सी झिझक जो थी वो मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कम हुई है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे क्लास में और हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, और जो मेरा डर है उसको दूर करने की अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। और आप उस्ताद की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आमीन आमीन, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये आखिरी सेशन रहा हमारा। शाहिद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस क्लास को जमा करने बहैसियत एडमिन आप हजरात की अरबी ज़बान सीखने सिखाने के इस जज्बे में मैंने कुछ हिस्सा अपना डाला है, और इस पर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद हमारे उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख असलम फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह की, जिन्होंने बखूबी जो है इस कोर्स को इख्तिताम तक पहुँचाया है। और हमने जो प्रोमो के अंदर जो बातें बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर कर ली है। और जो तलबा व तालिबात का जो जज़्बा मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको इस जज्बे में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अरबी ज़बान सीखने सिखाने के इस मिशन के अंदर मज़ीद आगे लेकर जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा कि वो इस मकाम पर भी बैठेंगे कि वो इस तरीके के क्लासेस को वो सिखाएंगे दूसरों को, और उनसे भी एक तलामिज़ा का एक सिलसिला जारी व सारी होगा। तो ये कुछ चंद बातें थी जिस पर मैं आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता था। और कुछ रिकॉर्डिंग्स के हवाले से किसी ने हमें मैसेज किया था कि इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद भी रिकॉर्डिंग्स कब तक रहेंगे। तो आप हजरात के लिए हम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इंशाअल्लाह 3 महीने तक भी हम रिकॉर्डिंग्स आप हजरात के लिए रखेंगे, ताकि जब कभी इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद भी आप उन कोर्सेस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसके बाद हमारा जो दूसरा लेवल हमारा शुरू होने वाला है, वो भी आपके शौक़ पर निर्भर है। इंशाअल्लाह हम अल अरबिया बैन यदैक का ये जो सिलसिला है, इंशाअल्लाह लेवल 2 के तौर पर हम दिसंबर से इसका आगाज़ करेंगे। और जो तलबा व तालिबात बेसिक अरबी सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनकी अरबी में और इज़ाफ़ा हो। क्योंकि अरबी ज़बान हो या कोई और ज़बान हो, ऐसा नहीं है कि 2 महीने की, जिस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज़ वाले लोग कहते हैं कि 2 महीने में मुकम्मल अरबी बोलना सीख जाएँ। तो ऐसा नहीं होता कि उसे मुकम्मल अरबी का अहाता हो जाए। ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी ज़बान सीखने के लिए, जैसे हम अंग्रेज़ी ज़बान सीखते हैं, तो नर्सरी से लेकर हम 10th तक पढ़ते हैं, उसके बाद भी हम पढ़ते चले जाते हैं, तो 10-10, 15-15 साल हम पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अरबी ज़बान सीखने के लिए सिर्फ़ 1 घंटा, रोज़ाना 1 घंटा, वो भी 5 हफ़्ते में 5 दिन। इसको आपने 2 महीने में आप खुद समझ गए हैं कि आप किस तरीके से अरबी ज़बान बोलने के लायक हो चुके हैं। यही इस बात की दलील है कि आप बहुत जल्द इंशाअल्लाह 2-4 लेवल्स में इस काबिल बन जाएँगे कि आप खुद अरबी ज़बान बोल सकेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम के इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, और हम सबको
اسی طرح عربی زبان سیکھنے سکھانے کے اس مشن میں اور اس راستے میں ہمیں گامزن رکھے اور ہمیں اسی پر چلائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن شاہد بھائی، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. آپ نے ایک اہم بات بتائی کہ بہت سارے لوگ، جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب میں بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ ایسے دیکھتا ہوں، ماسٹر عربک ان 14 days، عربک سیکھ لو پوری 14 دن میں. لیکن ہم یہ دھوکہ نہ ہم نے دیا ہے نہ ہم دیں گے. ہم نے کہا کہ یہ بیسک کورس ہے جس میں آپ کو بیسک ہم سکھائیں گے، ایسا نہیں کہ پورا ماہر بنا دیں گے، وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. پھر یہ بیسک ہے. پھر ہم نے جیسے ابھی 2 مہینے کا شروع کیا ہے، اور اس کے کئی ایک لیول آپ کو پڑھنے پڑیں گے اگر آپ ماہر اس میں ہونا چاہیں گے تو. کیونکہ کسی بھی زبان کو یا کسی بھی فن کو یا کسی بھی سبجیکٹ کو سیکھنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. اگر آپ اس کو وقت دیں گے تو وہ آپ وقت کے ساتھ سیکھیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو 15 دن میں پوری عربی سکھا دیں گے، اور 15 دن کے کورس میں ہم آپ کو آدھی قرآن سمجھا دیں گے، یہ ایک طرح سے بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا دھوکہ ہے لوگوں کے لیے. کیونکہ اتنی کم مدت میں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ابھی صرف بیسک سیکھے ابھی، جبکہ ہم نے کتاب الطالب الاول کے 2 جز بھی ہم مکمل نہیں کر پائے، جبکہ ہم ہفتے میں 5 دن اور 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں ایک شعر بھی آپ کو سنایا تھا کہ أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. آپ لوگوں نے یاد بھی کیا تھا. جی آگے کیا ہے بتائیے. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ أستاذ وطول زمان. ممتاز، احسنتم. وصحبت استاد وطول زمانی. استاذ کی صحبت ہونا. استاذ کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ اکیلے پڑھ کے ماہر بن سکتے، نہیں. ایک حد تک جیسے خود سے پڑھنا بھی بہرحال ضروری ہے، لیکن پورا اعتماد اس پر ہو کہ مجھے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تب تو وہ غلطیاں آپ کی غلطیاں ہی رہ جاتی ہیں. تو اپنے آپ سے بھی پڑھنا ہے، لیکن مکمل اسی پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. استاد کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. وطول زمانی، اور ایک مدت آپ کو درکار ہے، ایک وقت چاہیے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے. تو بہرحال آپ لوگوں کے تاثرات سن کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور صراحتاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ عربی زبان کا، جو کہ اسپوکن عربک سے متعلق رہا، عربی بول چال سے متعلق رہا. بہرحال یہ سلسلہ جو ہمارا رہا تقریباً 2 مہینے کا، مجھے بھی بڑی الحمدللہ اس سے خوشی ہوئی. آپ لوگوں نے جو مشارکہ کیا، جو آپ نے اہتمام کے ساتھ اس میں حاضر رہے، اور آپ نے ماشاءاللہ خاص طور پر ہوم ورکس وغیرہ بھی کافی آپ لوگوں نے لکھ کر کے جو ہے گروپ میں بھیجا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم نافع کی دولت سے نوازے، اور یہ جو عربی زبان ہے اس کے سیکھنے کا جو مقصد ہے، رب کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور دین کو حقیقی معنوں میں جو سمجھنے کا مسئلہ ہے، وہ زبان کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. جیسے امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور اس کی عربی زبان ابتدائی درجے کی ہے، بیسک لیول کی ہے، تو وہ طالب علم دین کے معاملے میں بھی بیسک علم رکھنے والا ہے، اس کو آپ بڑا عالم دین نہیں کہہ سکتے. اگر اس کا علم عربی زبان سے جو متعلق ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول کا ہے، درمیانی ہے، تو وہ دینی علوم کا بھی درمیانی طالب علم ہے، وہ بڑا علامہ نہیں بن سکتا. تو دین کے معاملے میں، شرعی علم میں اگر آپ گرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عربی زبان آپ کی پختی ہوگی، تو ہی آپ دین شرعی علم میں جو ہے راسخ بن سکتے ہیں، پختے بن سکتے ہیں. اسی لیے علماء جو محدثین ہیں، وہ اگر طالب علم کوئی اگر عربی زبان میں نحوی غلطی کرتا ہے تو بڑا ہی اس کو عیب سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ طالب علم کے لیے لائق نہیں ہے. شرعی علوم کے لیے عربی زبان بے حد ضروری ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہمارا جو ہندوستان ہے عرب ملک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے عربی زبان کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی کتابیں لکھی ہیں. ہر مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے. اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی زبان ہے، اس کا تعلق گہرا ہمارے دین سے ہے، ہماری عبادتوں سے ہے. تو بہرحال اس کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. بہرحال ان کلمات کے ذریعے میں اپنی بات ختم کروں گا. انشاءاللہ نراکم فی الدورہ
الثانية للتحدث بالعربية إن شاء الله.